بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان کوئز 2025 کی ہوسٹ سائمہ علی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وہی ہے جو ہمیشہ غالب رہے گا، یعنی کہ توحید الہی، اور یہ وہ ساتھ ہے جب ہم اس ابدی صداقت پر تدبر کریں گے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، یعنی کہ غلبہ الہی، حکم ربانی اور وعدہ نصرت خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت میں فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 21، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اللہ is powerful and enforcing his command but most of the people don't know۔ اور اسی طرح اگلی سورہ المجاہدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ لا غلبن ان انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور اور زبردست ہے۔ اللہ has written down I and my messengers shall most certainly prevail۔ اللہ is all powerful and almighty۔ یہ جو ذکر ہے یہ اس طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک الہامی حقیقت کہ وہی ابدی ہے اور وہی رہے گا، اس کی طرف ہے، اور صرف اس کا ہی نام رہے گا اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں۔ علامہ اقبال نے بھی ضرب کلیم میں اس کو کچھ اس طرح بیان کیا، لا دینیوں ولا تینی کس پیش میں الجھا تو، وارو ہے ضعیفوں کا لغالب الا ہو۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنے پچھلی ایک ساتھ میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ علامہ اقبال کی پوئٹری میں بہت جگہوں پر قرآن پاک کی آیات کا ہی ترجمہ ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے انہوں نے اس وقت کی قوم کو بار بار جگانے کی کوشش کی کہ اگر تو توحید پہ کاربند رہے گا تو ہی تو فتح و نصرت پا سکے گا۔ اور اس کا مطلب بھی کچھ یوں ہے، سیکولرزم اینڈ لیٹن اسکرپٹ، واٹ اے میننگ لیس کنٹروورسی، دا پینیکیا آف فار دا ویک از ناٹ از پاورفل ایکسیپٹ دا گاڈ۔ ہم چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف، اور آج ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم آج کے پروگرام کے اختتام پہ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر عثمان غنی، ان سے بات بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ٹیمز آپ کا تعارف کراتے چلیں۔ ہمارے پاس محمد نواز یونیورسٹی سے 2 پارٹیسپنٹس ہیں، محمد تحسین اینڈ محمد اویس۔ ویلکم ٹو دا شو۔ یونیورسٹی آف سدرن پنجاب وومن کیمپس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں مقدس منظور اور کومل یاسر۔ ویلکم ٹو دا شو۔ اور ہمارے ایکسپرٹ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان غنی گیلانی۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ آپ کو پہلے سے کچھ رولز معلوم ہیں محمد نواز یونیورسٹی کی ٹیم اے؟ جی پھر بھی دہرائے دیتے ہیں کہ ہر سیگمنٹ سے 2 سوال ہوں گے، 5 سیگمنٹ ہیں 10 سوال ہوں گے، اور اس کے بعد اسی میں سے آپ کا سکور کاؤنٹ ہوگا۔ آپ کو آپس میں مشورہ کرنے کے لیے 20 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا، اور ٹائم کے دوران کوشش کریں کہ آپ جواب دے دیں، اور اگر آپ نے سوال ریپیٹ کرنے کو کہا ہے تو اسی ٹائم میں کاؤنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، گڈ لک، اور ریلیکس رہیں، مسکرا کے جواب دیں، نہیں بھی آتا غلط بھی دینا ہے تو بھی مسکرا کے دیں۔ پہلا سوال ہے سیرت طیبہ، ہمارا سیگمنٹ، اس سے آپ سے پہلا سوال ہے ٹیم اے، فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بردار کون تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید۔ حضرت زید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، سوری سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جی یہ جواب درست نہیں ہے۔ درست جواب ہے کہ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار بنایا تھا، کیونکہ ہر جنگ کے اندر ایک اس وقت یہ اصول ہوتا تھا کہ جنگ کا جھنڈا اور علم کسی نے بلند کرنا ہوتا تھا، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جماعت جو ابھی تک لڑ رہی ہے۔ جب وہ علم گر جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جماعت شکست کھا چکی ہے، تو اس وجہ سے ہر جماعت کا ایک علم بردار ہوتا تھا، ہر جنگ میں ہوتا تھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا علم بردار مقرر کیا تھا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دوسرا سوال ہے ٹیم میں آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا کیا نام تھا؟ عبد العزا، قصی بن کلاب، معز بن عدنان، یا وہب بن عبد مناف؟
یہ آپشن دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. عبد العزا، قصی بن کلاب، معز بن عدنان، وہب بن عبد مناف. عبدالعزا. جی یہ جواب بھی درست نہیں ہے. درست جواب ہے وہب بن عبد مناف. اگر اس میں آپ تھوڑا سا غور کرتے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ تھیں ان کا پورا نام کیا تھا، اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو، کیونکہ یہ تو بہت سمپل سا سوال ہے نا، آپ علیہ السلام کی والدہ سب کو پتہ تھا آمنہ، ہاں تو ان کی والدہ کا پورا نام تھا آمنہ بنت وہب. تو اگر وہ پورا نام آپ نے کہیں پڑھا ہوتا تو یہ نام خود بخود آپ کے ذہن میں آ جاتا. جی. تو اس لیے ان کا نام ہے وہب بن عبد مناف. جی بہت شکریہ ٹیم ہے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اور بھی سیگمنٹس ہیں آگے. ٹیم بھی آپ تیار ہیں؟ یس میم. یس میم. پہلا سوال ہے سیرت طیبہ سے آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ، حضرت ماریہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب. حضرت زینب. جی یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے حضرت ماریہ. حضرت ماریہ قبطیہ یہ باندی تھیں جو آپ علیہ السلام کو ملی تھیں کسی بادشاہ کی طرف سے. آپ نے ان سے نکاح کیا تھا، اور آپ کی باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور ایک یہ بیٹے جو تھے یہ حضرت ماریہ کے بطن سے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کی کسی اور زوجہ مطہرہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے دوسرا سوال ہے ٹیم بی. وہ کون سا شخص تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سرکاری کاتب بنایا مگر بعد میں مرتد ہو گیا؟ حاطب بن ابی بلتع، کعب بن اشرف، عبداللہ بن ابی سرا. ایم سی کیو آپشنز میم دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. حاطب بن ابی بلتع، کعب بن اشرف، عبداللہ بن ابی سرا. ٹائم ہو گیا، تکا لگا دیں جلدی سے. 3 2 سیکنڈ آپشن. نام بتائیں نا. سیکنڈ پہ آپ نے کیا لیا تھا؟ کعب بن اشرف. کعب بن اشرف یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے عبداللہ بن ابی سرا. یہ سوالات تھوڑے سے مشکل اس لیے ہیں کیونکہ آپ کا دوسرا راؤنڈ ہے، اور آپ چونکہ پہلے راؤنڈ سے آ چکی ہیں تو اس لیے تھوڑا سا لیول تھوڑا سا اپ ہو گیا ہے. اور اس میں جو میں نے 3 آپشنز شامل کیے تھے اس میں ایک کعب بن اشرف جو آپ نے بتایا یہ تو شروع سے یہودی تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور یہودیت میں ہی یہ فوت ہوا تھا. اور جو دوسرا آپشن تھا حاطب بن ابی بلتع جو آخر میں لیا، حاطب بن ابی بلتع یہ صحابی تھے، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہونے والی تھی تو اس وقت بہت خاموشی اور بہت ہی رازداری کے ساتھ ساری پلاننگ کی تھی صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رازداری کے ساتھ جائیں گے تو کفار پر جو ہے نا حملہ کریں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ حاطب بن ابی بلتع تھے جنہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے بالوں میں چھپا کر روانہ کیا تھا کافروں کو کچھ بتانے کے لیے، کہ وہ مخبری نہیں کرنا چاہ رہے تھے. بعد میں جب پکڑے گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ان کو قتل کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ان سے پوچھو یہ کیوں بھیجے، یہ تو صحابی ہیں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اس لیے کر رہا تھا کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، میں ان کو بچانا چاہ رہا تھا، چلو تو اس لیے میں نے یہ آپشن ذکر کیے. لیکن اصل جواب ہے عبداللہ بن ابی سرا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا یہاں، اور دوسرا سیگمنٹ ہے ٹیم ہے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ قرآن کریم ہے، اور پہلا سوال ہے اس سے. قرآن کریم میں کل کتنی بار لفظ محمد آیا ہے؟ 4 بار. درست میرے جواب آپشن ہے. سے پہلے اس کا مطلب ہے جواب دے آتا سکتے ہے. ہیں. ہاں درست بالکل جواب. جواب آتا تھا، تو بہت شکریہ آپ کا. دوسرا سوال ہے آپ سے. کس سورت کی آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ سورۃ طلاق، سورۃ نور، سورۃ الاعراف اور سورہ ہود. سورۃ الطلاق. جی یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے سورۃ ہود، اور یہ بڑا مشہور آپ علیہ السلام کا جملہ ہے، اور اس کے پیچھے بہت ایک کانٹیکسٹ ہے کہ آیت ہے فاستقم کما امرت،
کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ اے نبی کہ جب آپ کو کسی چیز کا حکم دیا جائے تو پھر آپ اس پر استقامت اختیار کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استقامت اتنا بڑا فعل ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ یہ سن کر جو گویا کہ میں بوڑھا ہو گیا، یعنی کہ اتنا یہ بھاری کام تھا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. اسی وجہ سے یہ علماء بعد میں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی کام کر لینا، یہ بڑے سے بڑا کام کر لینا، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. جتنی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہے چھوٹے پیمانے پر کام شروع کریں لیکن اس کو پرولونگ کریں، اس پر مستقیم رہیں، اس پر استقامت اختیار کریں. تو استقامت اصل چیز ہے. زیادہ سے بڑا کام کرنا اور صرف ایک دفعہ کر کے چھوڑ دینا وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ٹیم بھی آپ سے دوسرے سیگمنٹ قرآن کریم سے پہلا سوال ہے. کس سورت کو سورۃ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے؟ سورۃ تحریم، النور، المجادلہ، الطلاق. میم آپ سے مطلب پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل پوچھ سکتے جو ہیں. کویشچن میں آپ نے لائک ٹائٹل کا ذکر کیا اس کا سورۃ سورۃ النساء النساء الصغریٰ، الصغریٰ یعنی کہ سورۃ النساء تو بڑی صورت ہے. صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی صورت کو. چھوٹی سورۃ کہ نساء سورۃ جیسی. النساء کے اندر جو مضامین ہیں وہ ایسی وہی مضامین کون سی اور چھوٹی صورت میں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس صورت کو بھی سورۃ النساء کہا اور جاتا میم ہے. آپشنس آپشن دے دیں. سورۃ التحریم، النور، المجادلہ، الطلاق. ٹائم اپ ہو گیا آپ کا. تکا لگا دیں جلدی سے. سورۃ تحریم. جی جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے سورۃ الطلاق. کہ سورۃ النساء کے اندر بھی طلاق کے احکامات کا ذکر ہے، طلاق کے مضامین کا ذکر ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اور اسی طرح سورۃ طلاق کے اندر بھی وہی مضامین ہیں، تو اس وجہ سے اس سورت کو اس کا چھوٹا حصہ قرار دیا جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ٹیم بھی آپ سے دوسرا سوال ہے. قرآن حکیم سیگمنٹ ہے ہمارا. کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے کا ذکر قرآن کی کس صورت میں مذکور ہے؟ العمران، النمل، البقرہ، الفتح. سورہ العمران. یہ جواب درست نہیں ہے. آپشن تھے سورہ الفتح، سورہ آل عمران، سورۃ النمل اور سورۃ البقرہ. صحیح جواب ہے سورۃ الفتح. کہ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ جو ہے یہ سورہ فتح کی آخری آیت اس سے شروع ہوتی ہے. جی جی تیسرا سیگمنٹ ہے ہمارا ٹیم ہے. اور سب سے اچھی بات ٹیم ہے آپ کی پتہ کیا ہے؟ دیکھ سمجھ گئے مسکراہٹ. آپ نے فالو کیا ہوا ہے اس رول کو. تاریخ ماسک اسلام لگائے ہوا نا، ان کی نظر نہیں آ رہی مسکراہٹ. نظر آتی ہے، مسکراہٹ آنکھوں سے بھی نظر آتی ہے. لیکن تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹس کہ آپ نے کہا کہ ہم نے تھوڑا سا ٹف کر دیے ہیں کویشچنس. لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ کا کہیں بھی مطالعہ رہا ہو تو یہ سوالات ان میں سے ہی آئیں گے. تو تاریخ اسلام ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے اور آپ سے پہلا سوال ہے. ابن شہاب زہری کا نمایاں کام کیا تھا؟ ابن شہاب زہری کا نمایاں کام کیا تھا؟ اصول فقہ، تدوین حدیث، تدوین قرآن. آپشن دوبارہ بتائیے گا. ابن شہاب زہری کا نمایاں کام کیا تھا؟ اصول فقہ، تدوین حدیث، تدوین قرآن. اصول فقہ. جی یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے تدوین حدیث. ابن شہاب زہری نے تدوین حدیث پر کام کیا تھا اور تحریری طور پر جمع کرنے کا کام انہوں نے شروع کیا تھا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور دوسرا سوال ہے. اچھا آپ کا جو ہم سیگمنٹ کا ٹائٹل بولتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کہاں سے آپ کو جواب دینا ہے، تو وہی والا فولڈر اوپن کیا کریں معلومات کا. ٹھیک ہے. دوبارہ بتا رہی ہوں، تاریخ اسلام ہمارا یہ سیگمنٹ ہے. تو اس میں سے آپ کے لیے دوسرا سوال ہے. کس خلیفہ کے حکم پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریری طور پر محفوظ کیا گیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی. حضرت عمر بن عبدالعزیز. درست جواب.
ماشاءاللہ، دیکھا آپ مسکرا کے اور فولڈر صحیح والا کھول کے جواب دے رہے ہیں نا، تو صحیح جواب آ رہے ہیں جی۔ ٹیم بھی آپ سے پہلا سوال ہے، اصول فقہ کی سب سے پہلی مستقل کتاب کس نے لکھی؟ امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی؟ امام شافی۔ جی درست جواب ہے جی، بہت امام شکریہ، شافعی نے اصول فقہ پر پہلی کتاب لکھی تھی جی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دوسرا سوال آپ سے، یہ تو بہت آسان سوال ہے، ابن خلدون کی مشہور تصنیف المقدمہ کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ تصوف، فلسفہ و منطق، فقہ و اصول، تاریخ و عمرانیات؟ منطق میم کس کو کہتے ہیں؟ لاجک کو، شاید فلسفہ و منطق لاجک کو، یہ لاجک اینڈ فلسفی یہی ہے، فلسفہ اسی کو آئی گیس کہتے ہیں۔ یہ جواب درست جواب نہیں درست ہے۔ نہیں ہے۔ درست جواب ہے تاریخ و عمرانیات، بہت مشہور تاریخ و عمرانیات پہ مسلم سائنسدانوں میں سے اسی کا ایک کام ہے جس نے اصول وضع کر دیے پوری دنیا تک۔ آج تک بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر ابن خلدون کو پڑھایا جاتا ہے۔ جب بھی آپ نے عمرانیات پڑھنی ہے، سویلائزیشن پڑھنی ہے، ہسٹری پڑھنی ہے، ہسٹری کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، تاریخ کو کس نظریے سے پڑھنا ہے، اور معاشرے کو کس چیزوں پر بلڈ کرنا ہے، یہ ساری بنیادیں ابن خلدون نے دی، اور بڑا مشہور اس کا مقدمہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وضاحت کے لیے۔ جی ناظرین، یہاں تک ہمارے 3 سیگمنٹ مکمل ہوتے ہیں۔ اگلے سیگمنٹس دیکھنے کے لیے جڑے رہیے یو ایس پی شان رمضان کوئز 2025 کے ساتھ۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید، اور شان رمضان 2025 میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2 سیگمنٹ رہتے ہیں اور سوالات تھوڑے سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے بقول، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پورا شو اسپانسر کیا ہے نسا کاسمیٹکس نے، ان کی طرف سے پارٹیسپینٹس کو گفٹ ہیمپر بھی دیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس پورے شو کو ڈیزائن کیا، آرگنائز کیا کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی آف یونیورسٹی آف سدرن پنجاب نے۔ تو یونیورسٹی جو ہے ہمارے پاس ٹیم اے میں جو بیٹھے ہیں، محمد نواز شریف یونیورسٹی، اس میں محمد تحسین اور محمد اویس ہیں۔ آپ تیار ہیں جی سیگمنٹ 4 کے لیے؟ جی چلو، مسلمان سائنسدان ہمارا سیگمنٹ ہے، فولڈر اوپن کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ صحیح جواب دے سکیں۔ اور پہلا سوال ہے آپ سے، دوائیوں کے کیمیائی اثرات پر پہلی بار تجرباتی تحقیق کس مسلمان سائنسدان نے کی؟ ابن سینا، جابر بن حیان، ابن البتار اور ذکریہ الرازی؟ آپشن دوبارہ بتائیے گا۔ ابن سینا، ابن البتار، جابر بن حیان، ذکریہ الرازی؟ ذکریہ الرازی۔ جی درست جواب ہے جی۔ صحیح، فولڈر اوپن ہوا۔ ہاں، ذکریہ رازی نے الکیمیا کے نام سے کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے دوائیوں کے جتنی بھی کیمسٹریکل اثرات ہوتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے باقاعدہ تجربہ کر کے پھر ان کے اثرات اس کے اندر لکھے۔ جی دوسرا سوال ہے جی، بحریات اور جہاز رانی، اس پر معلوماتی کتب کس نے تحریر کی؟ الجاحظ، احمد بن ماجد، ذکریہ الرازی، الکندی؟ الجاحظ۔ یہ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے احمد بن ماجد۔ احمد بن ماجد وہ تھے جنہوں نے بحری سفر کیے اور جہاز کس طریقے سے چلاتے ہیں، اور وہ جو بادبان والی کشتیاں پہلے چلتی تھیں کہ آپ نے بادبان لگانا ہے تو اس کو موڑنے کے لیے پھر وہ ہوا کے رخ پہ چلتی تھی، کیونکہ ان کے اندر کوئی موٹر نہیں ہوتی تھی، کوئی مشین نہیں ہوتی تھی، وہ ہوا کے دباؤ پہ چلتی، کیونکہ سمندر میں ہوا تو بہت تیز چلتی ہے، اس وقت چپو چلا چلا کے تو بندہ تھک جائے، سمندر میں کیسے چلائیں، تو وہ بادبان آپ نے دیکھو پردے لگا لیتے تھے بہت سارے، تو ان پردوں کی جب ہم وہ ڈائریکشن چینج کرتے تھے تو اس کی وجہ سے جیسے ہوا کا دباؤ ہوتا تو اس سائڈ پہ کشتی چلا کرتی تھی۔ تو یہ بھی پوری ایک سائنس ہے، جس میں ہوا کی سائنس ہے، جس میں موسم کی سائنس ہے، پانی کی سائنس ہے، پانی کس طرح رنگ بدلتا ہے، ہوا کس طرح اپنا رخ بدلتی ہے،
تو یہ ساری کے اس کے اوپر معلوماتی کتب جو ہیں وہ احمد بن ماجد نے لکھی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس وضاحت کے لیے۔ جی ٹیم بی، یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کے وومن کیمپس سے تیار ہیں آپ؟ یس میم۔ یس زمین کی سورج کے گرد گردش کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ الکندی، ابو اسحاق الزرقالی، البیرونی اور الطنطاوی۔ البیرونی۔ یہ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے ابو اسحاق الزرقالی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور دوسرا سوال ہے آپ سے ٹیم بی، کس مسلم سائنسدان کی کتاب میں کواکب و نجوم کی درست ترین تصویر کشی کی گئی ہے؟ عبد الرحمن الصوفی، الرازی، البیرونی، احمد بن وحشیہ۔ کواکب و نجوم کی میں تصریح کر دوں، جو ستارے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کواکب و نجوم۔ تو ستاروں کے بارے میں جس سائنسدان نے ان کی صحیح تصویر کشی سے مراد یہ کہ کون سا ستارہ کس وقت میں کس جگہ پر ہوتا ہے اور وہ کس تاریخ میں کون سا ستارہ کہاں ہوتا ہے، ان کی درست تصویر کشی جو ہے وہ کس مسلمان سائنسدان نے کی؟ آپشن دوبارہ۔ آپشنز ہیں الرازی، البیرونی، احمد بن وحشیہ اور عبد الرحمن الصوفی۔ احمد بن وحشیہ۔ جی جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے عبد الرحمن الصوفی۔ جی آپ نے لگتا ہے اس یہ فولڈر اوپن نہیں کیا آج؟ چلیں کوئی بات نہیں۔ اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ یعنی کہ 5ویں سیگمنٹ تاریخ پاکستان کی طرف چلتے ہیں، اور ٹیم محمد نواز شریف یونیورسٹی آپ سے پہلا سوال ہے۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران ہندوستانی مسلمانوں کا قومی ترانہ کس نظم کو کہا؟ سوالی از نیازی، قومی دعا، لب پہ آتی ہے دعا، یا ترانہ ملی؟ آپشن دوبارہ بتائیے۔ سوالی از نیازی، قومی دعا، لب پہ آتی ہے دعا، یہ تو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے، اور ترانہ ملی۔ سوالی از نیازی۔ جی یہ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے ترانہ ملی۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، اس مسلم کا ہے بھی ہم ایک مصرع وطن بول ہیں۔ دیتے ہیں نا، ہمیں ترانہ ملی کا ہی نہیں پتا تھا۔ یہی تو سوال تھا۔ اب یہ اگر کتنا آسان اگر تھا۔ ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے میرے ہیں، مائنڈ میں پہلے یہی تھا، لیکن اس کا آپشن ہی نہیں آیا تو میں نے کہا پھر یہ اگر آپ اسے بول دیتے ہیں کہ یہی ایک لائن میرے ذہن میں آ رہی ہے تو شاید تب بھی جواب کنسیڈر کریں۔ بیک اسپیس کر دیں۔ اب نہیں ہو رہا۔ یہی تو امتحان ہوتا ہے نا، کہ اگر ہم آپ سے کہیں کہ جی علامہ اقبال کی کوئی نظم بتائیں اور پھر ہم خود ہی بتا دیں جی لب پہ آتی والی بتا دیں، تو وہ پھر جواب تو نہ ہوا نا۔ اس لیے سوال یہی تھا کہ آپ کو تاکہ اس کا عنوان یاد ہو۔ تو اگر میں شعر لکھ دیتا وہ تو بہت آسان تھا، وہ تو سب پہچان وہ جاتے پتا تھا کہ اس وقت یہی پڑھا جاتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، چلیں کوئی بات نہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اور دوسرا سوال ہے آپ سے محمد نواز شریف یونیورسٹی کی ٹیم آپ سے کہ لفظ پاکستان کن دو زبانوں کا مجموعہ ہے؟ اردو اور فارسی، عربی اور فارسی، اردو اور عربی، اردو اور ہندی؟ عربی اور فارسی۔ درست جواب نہیں ہے، درست جواب ہے اردو اور فارسی۔ عربی میں پے کا نہیں ہے، عربی میں تو پے ہوتا ہی پے نہیں، نہیں ہوتا۔ الف با تا سا جیم، پے تو ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ پاک اور استحان، استھان کہتے ہیں جگہ کو جی فارسی کے اندر، استھان، تو اس کو وہ جب ملایا تو وہ استان ہو گیا۔ تو پاک اور استان یہ دو اردو اور فارسی کا ملا کر یہ ایک لفظ بنایا گیا۔ اور ویسے خود اردو بھی بہت سارے الفاظ کا مجموعہ ہے، تو پاکستان کا لفظ بھی اس کا ہے۔ جی جی آپ سے 2 سوالات ہو گئے، اور اب ٹیم بی یونیورسٹی آف سدرن پنجاب وومن کیمپس کی طرف سے آپ سے پہلا سوال ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے میں لفظ پاکستان کتنی بار آتا ہے؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار؟ بالکل نہیں آتا۔ 20 سیکنڈ ہے، پورا ترانہ پڑھ کے دیکھ پاکستان لے۔ پورا؟ جی لفظ پاکستان قومی ترانے کے اندر کتنی بار آتا ہے؟ بہت یہاں پہ آسان ٹائمر سوال کو ہے۔ چیک کیجیے گا پلیز۔ جی پورا ترانہ پڑھ سکتے ہیں۔
آپشنز ہیں 1 2 3 یا بالکل نہیں. یہ سارا آپشنز جو ہے نا ان کے ٹائم میں ہو گئے ہیں کیلکولیٹ. 1 2 3 یا بالکل نہیں. ٹائم اپ ہو گیا ہے. ایک تکا لگا دفعہ. دیں. ایک دفعہ. یہ کنسیڈر کر لیں جی. ٹائم کر لیتے ہیں اپ ہونے کے بعد ہوا ہے ایک دفعہ. جی جواب درست ہے. چلے یہ نا آج ترانہ سنیں گے ہم. وہ جلدی اس نے جلدی اتنی دیر میں پڑھی تھی اس لیے. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی دوسرا سوال آپ سے. پاکستان میں آزادی کے بعد پہلے جمہوری انتخابات کب ہوئے؟ 1970 1962 1948 1952. مطالعہ پاکستان کو دہرائیں. جمہوری انتخاب الیکشن. ہاں جی الیکشن. الیکشن. بچوں کی اردو پر بھی کام کروانے کی ضرورت ہے. اسی لیے اردو میں لگتے ہیں ہم. آپشنز. بچوں کی کیا میری ہوسٹ کی اردو پہ بھی کام ہونے والا. آپشن دوبارہ دے دیں. آپشن 1952 1948 1962 1970. 62. ٹائم آپ. 52. غلط جواب. غلط جواب ہے. 1970 1970 میں پہلے جمہوری انتخابات ہوئے تھے. اب آپ خود اندازہ کریں پاکستان تو بن گیا تھا 1947 میں. 47 سے 57 57 سے 67 20 سال اور پھر 22 سال تک جمہوری انتخابات نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے گورنر جنرلزم کا دور تھا, اس کے بعد صدر آئے تو پھر اس کے بعد مارشل لا لگ گیا. مارشل لا کے بعد پھر مزید مارشل لا لگتے گئے, یہاں تک کہ 1970 میں پہلی مرتبہ انتخابات اور الیکشن. سر ماشاء اللہ تو 1999 تک گئے ہیں. جی جی, لیکن بیچ میں انتخابات بھی ہوتے رہے. یہ جو فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تھا 1962 کا, اس کو ہم ڈیموکریٹک الیکشن کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ صرف صدارتی انتخاب تھا. ڈیموکریٹک تو ہو سکتا ہے. ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر جمہوری انتخابات سے مراد یہ ہے کہ جو باقاعدہ اسمبلی کے لیے اجلاس ہوتا ہے, اسمبلی کے لیے وہ ہوتا ہے. تو صدارتی انتخاب تھا, وہ بھی آئین میں ترمیم کر کے کیا گیا تھا, ورنہ صدارتی انتخاب اب جو ہوتا ہے صدارتی انتخاب اس طرح کا نہیں تھا. اب تو صدارتی انتخاب ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے نمائندہ پہلے سے موجود ہیں, جو پارلیمنٹ کے اندر ایم این ایز موجود ہیں, وہی ان کے درمیان میں انتخاب ہوتا ہے, عوام سے نہیں پوچھا جاتا. ایکچولی اس وقت جو تھا نا ہمارے پاس پریزیڈینشیل سسٹم تھا نا, لائک چائنا یا پھر رشیا کہہ لیں یا امریکا کہہ لیں, تو وہ اس ٹائپ کا ڈیموکریٹک, لیکن ہم نہیں مانتے وہ ایک اس طرح کا. ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ مارشل لا تھا, وہ آمریت تھی, وہ ایوب خان کا اپنا خود ساختہ ایک نظام تھا, وہ کسی ڈیموکریٹک وے میں نہیں آ رہا تھا. جیسے مشرف نے بھی بعد میں ریفرینڈم کرایا تھا. بھئی ریفرینڈم کا کیا مطلب ہے؟ ریفرینڈم کا مطلب ہے کہ میں آلریڈی صدر ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. ووٹنگ ہوئی تھی باقاعدہ, سب یہ کہہ رہے تھے چاہتے ہیں کہ نہیں. یہ کون سا انتخاب ہے بھائی؟ انتخاب تو ہے کہ 2-4 امیدوار ہوں پھر بات ہو. تو اسی طرح اس وقت بھی اسی طرح ہوا تھا, اور اس میں فاطمہ جناح کو پھر شکست ہوئی تھی. جی بہت شکریہ. ہمارے پاس رزلٹ آ چکے ہیں. ہاں بہت ہماری جو ہے وہ پھرتیلی ٹیم ہے ماشاءاللہ. ہماری ڈسکشن جاری ہے اور رزلٹ آ چکا ہے. جی لیکن آج ہماری ایک ڈسکشن تھی جو سیکولرزم پہ ہم نے کرنی تھی. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ظاہر ہے ایک بہت ہی اچھے ادارے سے, انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے اسلام ملیشیا کی, اس کے ایک انٹرنیشنل ادارے سے جو سویلائزیشن پہ کام کرتا ہے, اس پہ وہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے, تو اس سارے موضوع پہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں. جی آج جو ہمارے ایپیسوڈ کا عنوان بنایا گیا وہ یہ ہے کہ لادینی کیا چیز ہے, سیکولرزم کیا چیز ہے, جس کا بڑا آج کل غلغلہ ہے. تو سیکولرزم کی بنیادی تعریف تو یہ ہے کہ ایسا طرز زندگی ہے جس میں ریاستی نظام سے مذہب اور دنیا کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے. یعنی سیکولرزم کی تعریف اگر سمجھیں کہ سیاسی اور معاشرتی معاملات میں مذہب کی عدم مداخلت, یہ سیکولرزم ہے. تو اب چونکہ ایک دور ایسا آیا تھا عیسائیت کے اوپر کہ جب عیسائیت کے ہر معاملے کے اندر, ان کے انفرادی معاملے میں, ان کے اجتماعی معاملے میں, ان کی ریاست میں, ان کے قانون میں, ہر جگہ عیسائیت گھسی ہوئی تھی. تو وہاں پر وہ لوگ پھر تنگ آ گئے, پھر وہاں سے مذہب بیزاری کی فضا پیدا ہوئی, اور ان کا کہ نہیں, مذہب ہر شخص کا ایک انفرادی معاملہ ہونا چاہیے, اجتماعی معاملہ جو ہے وہ ریاست کے قوانین کے اوپر طے ہوگا. تو وہاں سے پھر سیکولرزم کی بنیاد پڑی کہ سیکولرزم یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو, میں اپنے اصولوں کے اوپر ایک بنیاد بناؤں, میں اپنے اصولوں کے اوپر کچھ جو ہے وہ ایک نظام بناؤں اور اس کے مطابق چلاؤں. تو جتنے بھی باقی مذاہب تھے اس نے سیکولرزم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. عیسائیت آئی, عیسائیت نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے جی, مذہب ہر بندے کا انفرادی معاملہ ہے, ریاست کے قوانین جو ہیں وہ اصل ہوں گے اجتماعی معاملات کے لیے. یہودیت نے بھی ایسے کیا, بدھ مت نے بھی ایسے کیا, ہندو مت نے بھی ایسے کیا, سب نے سیکولرزم کے آگے ہاتھ
چھوڑ دی. اسلام واحد ایک ایسا مذہب تھا جو سیکولرزم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. اسلام کہتا ہے میرے پاس اپنا پورا نظام ہے, میرے پاس پورا ضابطہ حیات ہے, پورے نہ صرف ایک انفرادی شخص کو پورے دین پر چلانے کا نظام موجود ہے بلکہ پورے معاشرے کو چلانے کے لیے بھی میرے پاس نظام موجود ہے. اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہے, ہمارے پاس قرآن حکیم پورا ضابطہ حیات ہے, ہمارے پاس اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی صورت میں موجود ہے. تو ہم کسی اور مذہب کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہتے, ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں. وہ باقی مذاہب نے جو گھٹنے ٹیکے کیونکہ ان کے پاس آلٹرنیٹ نظام نہیں تھا, اسلام کے پاس پورا نظام موجود ہے. اور پھر سیکولرزم کی ایک تعریف تو یہ ہے نا کہ مذہب کو الگ کر دیا جائے, اس کو الگ کر دیا. پھر کہتے ہیں اسلام کے اندر سیکولرزم کیا چیز ہے؟ اسلام کے اندر سیکولرزم یہ چیز ہے کہ ہر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے, مذہب پہ بھی رہے. تو یہ بھی ایک اس کے اندر بات کی جاتی ہے کہ کیا اسلام کے اندر مسلمانوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں فرمایا بالکل ہے. اسلام کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے, اس میں کوئی جبر نہیں. تو یہ اسلام اور سیکولرزم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سیکولرزم کا نعرہ ہمیں بہت خوشنما لگتا ہے کہ یہ تو بڑی آزادی والی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ آزادی تب کنسیڈر ہوگی ایز اے مسلم جب وہ اسلام کے دائرے میں ہوگی. اسلام کے دائرے کے باہر اگر آزادی ہے تو وہ گمراہی ہے, وہ ضلالت ہے, وہ جہالت ہے, وہ اسلام کے دائرے کے اندر نہیں. اس وجہ سے اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے اوپر علامہ اقبال نے بھی بہت بات کی اور اس کے بعد میں آنے والے مفکرین نے بھی اس کے اوپر بات کی. یہ علامہ اقبال کا اسی لیے وہ شعر میں نے پڑھا تھا. جی. اور اس سے اسی نظم کا اگلا شعر ہے, سیاد معنی کو یورپ سے ہے نومیدی, سیاد معنی کو ہے یورپ سے نومیدی, دلکش ہے فضا لیکن بے نافع تمام آہو. آہو یہاں پر ہرن, جو کیونکہ ہرن کے پاس ایک مسک ہوتا ہے, خوشبو ہوتی ہے. اس کو آپ اگر انگلش میں تھوڑا سا سمجھیں گے تو دوز انٹرسٹڈ ان اسپرٹ آر ڈسپیئرڈ آف یورپ, the atmosphere there is pleasant but its deer is without musk. تو یہ خوبصورت لگتا ہے, خوشنما ہے سب کچھ, لیکن یہ روح سے خالی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ہمارے پاس رزلٹ آ چکا ہے. تو ٹیمز یونیورسٹی آف سدرن پنجاب وومن کیمپس کی ٹیم نے آج 10 میں سے 2 اسکور کیا ہے. محمد نواز شریف یونیورسٹی سے جو ٹیم ہے انہوں نے 10 میں سے 3 اسکور کیا ہے. تو اسکور کے حساب سے خوش آئند نہیں ہے, لیکن آپ ونر ہیں آج کے. ٹھیک ہے, محمد نواز شریف یونیورسٹی آج کی ونر ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ تک یہ, کیونکہ ان کا پہلا ایپیسوڈ تھا تو یہ بھی امپروو کر جائیں گے. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, پوری ٹیم آپ کو کوآپریٹ کر رہی ہے تاکہ آپ یہاں ایٹماسفیئر سے بھی تھوڑے مانوس ہو جائیں. اور پہلے ایپیسوڈ میں ایسا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارا ساتھ دیا یہاں تک, اور آگے بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. خاص طور پر ان طلبہ طالبات کو آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اپنی یونیورسٹی سے سفر کر کے یہاں تک آتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. آپ حوصلہ افزائی کریں گے کمنٹس کے ذریعے اور ان کو اپریشیٹ کریں گے یا ان کی ہمت بڑھائیں گے تو یہ اس سے زیادہ اچھا پرفارم کریں گے. اور ہماری قوم کے تمام بچوں کو ہماری حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز میں اور ڈاکٹر عثمان آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں پھر نظر آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ رحمان سے اس مقدس مہینے میں اپنے لیے, ہمارے لیے صرف اور صرف اس کی ذات کی طلب کریں, اور اپنے لیے اور ہمارے لیے ذہنی, روحانی, قلبی, جسمانی صحت مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں اٹھائے اور خیر بانٹنے والوں میں رکھے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سائمہ علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. USP پائندہ باد.